یہ بات میری نہیں ہے کہ اگر ویمن امپاورڈ ہوں گی تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، بلکہ وہ امپاورڈ ہوں گی تو بیلنس آف پاور آئے گا. دیکھیں نا، دونوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی میں، دونوں بچوں کی تعلیم میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایکویلٹی ہمیشہ ریلیشن میں بیلنس رکھتی ہے. یہ جو بیلنس والی آپ کی تھیسس ہے نا، یہ ساری صورتحال لے کر آتی ہے ایک معاشرے میں جس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے. اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دیکھیں، اب یہ ساری دنیا اس فلسفے پہ چل رہی ہے نا، اور اس میں بڑے بڑے کامیاب، بہت کامیاب معاشرے چل رہے ہیں. ہم جس معاشرے میں اپنا تھیسس ڈالنا چاہتے ہیں اطاعت والا، وہاں پہ کامیابی اتنی کیوں نصیب نہیں ہوئی ہمیں؟ بلال بھائی، میں بہت ادب سے یہ اختلاف کروں گی آپ دونوں سے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور انہوں نے جو نظام دیا ہے یا اس کو مانیں گے اور یا اس کو نہیں مانیں گے. یہ تھیالوجی نظام کو سمجھیں گے، یہ تھیالوجی نہیں ہے کہ یہ مانیں گے کی بات نہیں ہے. آپ نے صرف مسجد میں اور صرف جانماز پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. آپ نے پورے نظام کو اگر ماننا ہے تو پھر آپ مسلمان ہیں. لیکن اس نظام کو جب آپ سیاست میں اور معاشرت میں لے کر آئیں گے تو آپ کی انٹرپریٹیشنز ہوں گی. وہ نظام جو ہے وہ آپ معاشرت میں بھی لے کے آئیں گے. وہ دین ہے، لائف سٹائل ہے پورا. یہ نہیں ہے کہ آپ جب نکاح کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے. آپ پھر کیوں خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں؟ کوئی، میں نے بہت بڑے سے بڑا سیکولر آدمی بھی شادی کرتا ہے تو وہ پھیرے نہیں لگاتا. شرط ہے، خطبہ نکاح تو شرط بھی نہیں ہے. وہ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جی نکاح جب ہوتا ہے تو جو بھی ہے، لیکن ہمارا جو اپنا دین ہے، جو لائف سٹائل ہے، اس میں میاں کے الگ حقوق ہیں اور بیوی کے الگ حقوق ہیں. وہ جب ہم اسے نہیں اوبے کرتے تو جھگڑے بڑھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو نظام قائم کیا، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہر چیز کو پاس سے نہ لے کے جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں نمونے کامل ہے. آنکھوں پہ مجھے صرف 3 ایسے بتا دیں حقوق جو وائلیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. وہ کون سے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں؟ اپنی ذاتی بات بتاتی ہوں کہ آج بھی جن گھروں میں، جن خاندانوں میں وہ روایتیں چل رہی ہیں کہ مرد عزت کرے، مرد محبت کرے اور مرد حفاظت کرے، یہ اس کی 3 بنیادی. ایکسٹرا میرٹل ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں تو ہیں، تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے نا. جو دین کا حصہ نہیں ہے، معاشرے کو مکمل کیوں نہیں دیکھتے؟ اچھا بلال بھائی، ایک چیز کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ایک جملہ کہا ہے، زکریا صاحب نے، کہ عورت کو بھی معیشت اسی طرح کنٹریبیوٹ کرنی ہے. یہ اصل میں آپ اگر نقطہ اختلاف سمجھیں ہمارے اسلام کے اندر، سیدہ خدیجہ کی میں مثال، ہاں اب بات سن، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرض نہیں ہے عورت کے لیے معیشت، انہوں نے فرض بنا کے، لیکن کتنی بڑی اب بات سمجھیں، فرض نہیں ہے. یہ فرض کس کے اوپر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فرض کس کے اوپر ہے؟ یہ فرض مرد کے اوپر ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، میاں بیوی کے ادارے میں معیشت کا کمانا فرض مرد کے اوپر ہے اور معاشرت کو چلانا عورت کے اوپر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر کے اندر بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے، گارداری کر رہی ہے، تو وہ کیا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی؟ یہ عجیب نظریہ ہے کہ عورت گھر کے اندر بچے کو بھی پالے، عورت خامند کے کپڑے بھی استری کرے، عورت کھانا بھی پکائے اور پھر اس کو باہر معیشت بھی کمانی ہے. یہ آپ اس کے اوپر دوہری لائبلٹی ڈال رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دوہری ذمہ داری ہے عورت کے اوپر. عورت نے کنٹریبیوٹ، عورت بہترین ماں کنٹریبیوشن ہے. برتن دھوئے تو اس کے اوپر ظلم ہے، باہر وہ برتن دھوئے تو جی وہ جاب کر رہی ہے، وہ خاوند کی ڈانٹ کھائے تو وہ ظلم ہے. تو وہ کوئی نہ کچھ کام تو کرے، کسی کوئی اس کا یعنی باس کی نوکری جائز ہے، خاوند کی اطاعت نہیں جائز. کون کہہ رہا ہے اطاعت نہیں جائز؟ یہ نقطہ نظر تو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ عورت نے بھی، انہوں نے کہا 1.5 ملین اگر عورت کام نہیں کرے گی تو کنٹریبیوٹ، اور جناب وہ اپنے گھر کے جو امور ہیں، ان بچوں کو جو پال رہی ہے، وہ خاوند کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی. وہ پورا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کا کنٹریبیوشن سارا آنکھوں پہ ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں ملکہ بن کے رہے، بے شک عورت گھر کی ملکہ بن کے رہی ہے، اس کے لیے زیادہ عزت کا مقام ہے. بچوں کی تو والدہ ہے، خاوند کی ملکہ ہے. ملکہ بن کے رہنا چاہیے کہ غلام بن کے رہنا چاہیے؟ نہیں، غلام کی بات نہیں ہے. وہ باہر لوگوں کی غلام بن کے رہنا قبول ہے، گھر میں عزت سے رہنا قبول ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ باہر بھی باس ہے، آپ کیوں باہر کیسے باس ہے؟ باہر کوئی نہیں. عورت کی عزت ہم نے معاشرے میں دیکھ لی ہے، اللہ معاف کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے کون سی دنیا دیکھی؟ میں پاکستان میں دیکھ لیں، عورت ڈیوو کے اوپر جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
کام کر رہی ہے نا, وہ روٹی کما رہی تھی, ہم نے پروگرام کیا تھا نا, اس مرد کا کردار غلط ہوا نا, اس کا ظلم ہوا نا. تو کیونکہ کیا وہ گھر میں ظلم ہو سکتا تھا؟ اچھا جس مرد کا کردار میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس سے مرد بھی وکٹم بنتا ہے نا. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت باہر نکل کے زیادہ مظلوم ہے بنسبت گھر کے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, عورت باہر نکل کے زیادہ مظلوم ہے بنسبت گھر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے جھگڑوں کی جو بنیاد بنا وہ اطاعت خاتون بنا, اور بس. نہیں, میں تو میں حامد کی بدتمیزی کا بھی کنٹریبیوٹ اس میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی حصہ ہے, حامد کا بھی حصہ. ممبر ہی اس کو اصلاح کرے گا نا, ہننا لباس اللہ کو مان تم لباس اللہ ہن. تمہاری کا رول ہے کوئی؟ ہاں, سسر کا رول ہے کوئی؟ اب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, اس کے اوپر الگ پروگرام ہونا چاہیے. اسلام کے اندر جو آپ کہتے ہیں نا خاندانی نظام, یہ مخالفت ہے. ہم جوائنٹ فیملی آئسولیٹڈ چیزوں کو کیوں سمجھتے ہیں؟